بیٹا تیرا رب تو میں ہوں۔ اچھا اماں جی پھر آپ کا رب کون ہے؟ کہنے لگی آپ کا باپ آزر وہ میرا رب ہے۔ کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے اماں جان ابا جی کا رب کون ہے؟ کہنے جی ابا جی کا رب وہ نمرود ہے جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا اور پوری دنیا کا بادشاہ بھی تھا۔ چند بادشاہ گزرے جن میں ایک اس کا بھی نام ہے جس کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی، اور یہ نمرود کے دربار میں شاہی ملازم بھی تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگے سوال کرتے ہیں اماں جان وہ جو نمرود ہے پھر اس کا رب کون ہے؟ اب یہ تھی حیران کن بات ہیں، ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے بس نمرود رب ہے، وہ بادشاہ بھی ہے خدا بھی ہے، لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں تو وہی رب ہے، اور یہ تو نے کیسی بات کی ہے؟ اماں جی آخر بتائیں نا نمرود کا بھی تو کوئی رب ہوگا۔ شام کو آزر آیا، بیوی بڑی پریشان بیٹھی ہے، اس نے دیکھا کہ موڈ آف ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کوئی غیر فطری سوال تو نہیں کر دیا آپ سے، کیوں جی؟ ہاں اس نے دیکھا کہ موڈ آف ہے، کیا بات ہے جی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا آج تیرے بیٹے نے ایسے سوال کیے کہ میں اتنی پریشان ہوں، صبح سے سوچ رہی ہوں کہ یہ ابھی بچہ ہے کیسی باتیں کر رہا ہے، اگر نمرود کو پتہ چل گیا تو اس کا شاہی ملازم ہے، ملازمت بھی ختم، اور ملازمت تو دور کی بات ہے مجھے تو اس بات کا ڈر ہے زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی باتیں تو سنو۔ ہاں بھی ابراہیم کیا کہتے ہو؟ ساری بات دہرا دی، آپ کا رب کون ہے، فلاں کا کون ہے، آخر میں نمرود کا رب کون ہے؟ باپ بھی خاموش، یہ تو بڑی عجیب بات کی تو نے، آج تک کسی کو یہ جرت ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ تجھے نہیں پتا کہ ہم آباء و اجداد کو یہی کچھ دیکھتے آئے ہیں کہ نمرود کی وہ پوجا کرتے اور ہم بھی اس کی پوجا کر رہے ہیں؟ اچھا یہ آباء و اجداد والا جو جملہ ہے یہ آج بھی ہے یا نہیں؟ آج کسی سے پوچھے جی تم قبروں کو پوج رہے ہو، اسی اپنے پیو دادے نو ویکھیا ہے، یہ تہاڈا پیو دادا مفتی اعظم پاکستان سی، وہ شیخ القرآن تھے، وہ جیسے تم جاہل ہو ویسے وہ جاہل تھے۔ یہ تو اپنے دماغ سے نکالو، اگر تو وہ دین کا علم رکھتے تھے پھر تو ٹھیک ہے بات، اور اگر وہ بھی بیچارے ایسے ہی تھے تو باپ دادا کیا دلیل ہوئی بھائی؟ دلیل تو قرآن اور حدیث ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں، دین کا مسئلہ آئے تو یہ کبھی نہ کہنا ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، یہ آپ ان کی توہین کر رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی دین سے ایسے جاہل تھے۔ تو آزر نے کہا ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کچھ کرتے دیکھا ہے اور ہم اسی کے اوپر کھڑے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ابا جان کو پھر بڑے پیار سے مسئلہ توحید سمجھایا، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں توحید جتنے مرضی پیار سے سمجھائیں مشرک کو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا ضیاء القاسمی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کی خدمت میں بیٹھے تھے تو ایک مولانا صاحب آئے، کہنے لگے جی فلاں گاؤں میں امامت کراتا ہوں، بڑی محبت ہے، لوگ بڑا میرے اوپر خرچ کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت سنتے رہے اور آخر میں فرمانے لگے لگتا ہے تو نے توحید بیان نہیں کی، سب کچھ بیان کیا ہے تو نے توحید، اور پھر فرمانے لگے توحید بیان نبیوں نے کی، نبیوں کو پتھر پڑے ہیں، نبیوں کو وطن چھوڑنا پڑا، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، الزامات لگے، اگر تو نے حق بیان کیا ہوتا تو پھر سارے تیری واہ واہ کرنے والے نہ ہوتے بلکہ کچھ تیری طبیعت سیٹ کرنے والے بھی ہوتے یا نہ ہوتے؟ جو مولوی حق کہے گا مخالفت اسی کی ہونی ہے، ہر مولوی کی مخالفت نہیں ہونی، یاد رکھنا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، میں بلا تفریق بات کرتا ہوں، جو حق کہے گا مخالفت اس کی ہے۔
اور جو منڈا منڈا میٹھا میٹھا کرتا پھرے گا نا جی، ہاں اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون ہے سب سے زیادہ اخلاق والا؟ اور پھر حضور سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا ہے؟ حضور سے زیادہ کسی کی میٹھی زبان ہے؟ مکے والوں نے آپ کو نکالا نہیں ہے؟ آپ کی راہوں میں کانٹے نہیں بچھائے؟ آپ کے قتل کے شہید کرنے کے پروگرام نہیں بنائے؟ کیوں بنائے؟ اللہ کا تعارف کرایا جب۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کے سامنے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے تعارف کرا رہے ہیں اللہ کا، اور بتوں کی نفی کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات بتا دیں، کبھی باپ غلطی پر ہو، بڑا غلطی پر ہو، اور آپ نے بات بتانی ہے تو ادب کے دائرے میں۔ حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گستاخ بھی ہو جائیں، حق کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بدتمیز بھی ہو جائیں، یہ حق کا مطلب نہیں ہے۔ حق کو لوہے کی لٹھ نہیں ہے جو سروں کے اوپر مارتے پھرے، بلکہ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے حق سمجھائیں۔ بڑے سے بھی بات کرنی ہے، جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بچے ہیں اور باپ کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں، اور کتنے پیار سے فرمایا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، ابا جان، آپ جن پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، جن مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ جو آپ گھر میں بت بنا بنا کر بیچ رہے ہیں، عجیب خدا ہے، اس کو ہاتھوں سے تراش رہے ہو ہیں؟ فرمایا جن کی تم پوجا کر رہے ہو، لوگ پوجا کر رہے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ آپ نے آنکھیں بنائی ہیں، کان بنائے ہیں، ان کے بت بنائے، مورتی بنائی ہے، اس وقت ہاتھ سے مورتیاں بنتی تھیں۔ ابا جان، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان آپ کے یہ کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ ان پتھروں کو پکاریں، یہ آپ کی کوئی بھی تکلیف دور نہیں کر سکتے، اور یہ خود اتنے بے بس ہیں کہ اگر یہ گر جائیں تو یہ سیدھے ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں جی بیٹھ سکتے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی گالی تو نہیں دی، مسئلہ سمجھا، اور کتنے پیار سے، یا ابا جی، ابا جان، اتنے پیار سے۔